السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم ظاہر پاکستان. کچھ لوگ کہیں گے کہ جی یہ دس از دا نیو ورلڈ ڈس آرڈر. ہمیں لگتا ہے کہ یہ دس از دا اولڈ ورلڈ، بس دا کور از بینگ بلون. یعنی کہ معاملات تو ہمیشہ ایک سخت کشیدگی کا شکار رہے ہیں. اگر آپ بات کریں کہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، ڈبل سپیک ہے، کوئی ملک کہتا ہے ہیومن رائٹس لیکن غازہ بھی ہو جاتا ہے، کوئی ملک کہتا ہے نان انٹرفیئرنس اور وینزویلا بھی ہو جاتا ہے. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑی دہائیوں سے، اگر ہم کہیں ایک سینچری سے دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ سینچری سے، تو اٹ وڈنٹ بی رانگ. وہ جو ایک لبادہ تھا قانون کی بالادستی اور ایک طریقہ کار ہو کہ جہاں دنیا میں تمام ملک مل کے آگے بڑھیں. اور جب ویٹو آیا یو این میں تو اسی وقت کلیئر ہو گیا تھا کہ مل کے کتنا بڑھ سکتے ہیں اور کتنا یعنی کہ جو پاورفل ہیں وہ اپنی جو فورس ہے اس کو استعمال کریں گے، اپنی پاور کو استعمال کریں گے ٹو ہیو دیئر اون وے ان دا ورلڈ. تو وہ ہم نے دیکھا. دا لیٹسٹ واز آبویسلی وینزویلا. اس کے بعد اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بات کریں کہ چلیں جی گرین لینڈ خریدتے ہیں. گرین لینڈ پہ کچھ ڈسکشن ہونے جا رہی ہے ان کی ود دا ڈینش گورنمنٹ. اور خریدنا بیچنا اتنا نہیں ہے، یہ یاد رہیں کہ پاکستان نے بھی گوادر خریدا تھا ان کائنڈ آف ویری کلیئر کٹ ٹرمز، ویری ایکول ٹرمز، ویری لیگل ٹرمز. تو اس طرح اگر ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو جا کے کسی کو کڈنیپ کر لینا، اور یہ جو کڈنیپ کیا یہ اتنا انہونی چیز نہیں. اگر آپ تاریخ دیکھیں تو وہ سگار کو بھی پوائزن کیا فیڈل کاسٹرو کو ختم کرنے کے لیے، بہت چیزیں ہوئیں، کس طریقے سے اسیسینیشنز بھی کی گئیں. تو دس از ویئر وی آر ان دا ورلڈ. اب اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا جو اپنا خطہ ہے ادھر کیا ہو رہا ہے، ایک تو بڑی بات کلیئر ہے کہ جو اسرائیل ہے اس کی ایک بڑی اہم اس کا رول ہے اور اس کی ایک بڑا ایک اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے. پہلے اس نے گریٹر اسرائیل کا جو آبجیکٹو تھا اس کو پورا کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ لیبنان میں تہس نہس کیا. سیریا میں امریکہ کوشش کر رہا ہے بات چیت ہو، سیرینز کی اور اسرائیلیز کی بات ہوئی بھی پیرس میں پچھلے ہفتے، لیکن بہرحال انٹرنل بھی وائلنس چل رہا ہے ود ان سیریا. اسرائیل نے آکیوپائی کیا ہوا ہے پارٹ آف سیریا. اب جارڈن کا کیا کہیں، اور ایجپٹ کا بھی آپ کے سامنے ہے سب. لیکن جو اب نئی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ دیکھا ہم نے کہ جو ساؤتھ ویسٹ آف اسرائیل ہے وہاں گلف سٹیٹس کو لے تو گلف سٹیٹس میں ایک تو یمن میں جو ہو رہا ہے، ضرور یو اے ای اور سعودی عربیہ ایک دے آر obviously لاگر ہیڈز سٹل طریقے سے، لیکن نہیں اتنا بھی سٹل نہیں، اٹیک بھی کیا سعودی عربیہ نے. لیکن اور یہ دو ہیں، لیکن اصل میں اسرائیل از ویری کریٹیکل ان آل آف دس. اسرائیل آپ کو معلوم ہے یو اے ای کے ساتھ اس کے بڑے گہرے تعلقات ہیں، فلائٹس کا آنا جانا، بزنس انٹرسٹ اینڈ سیکورٹی انٹرسٹ. ڈبل ایک آرگنائزیشن ہے جس کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہوتی. اسرائیل، انڈیا، یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ یو اے ای، وہ کہتے ہیں کہ جی اکنامک لنکیج کا، بٹ اکنامک اینڈ سیکورٹی. اچھا اب دیکھیے گا کہ اس وقت ایز وی اسپیک دو اہم چیزیں. ایک صومالیہ جو ہے، گلف آف ایڈن ہے، وہ بڑا ایک کریٹیکل روٹ ہے. ادھر ہم نے دیکھا کہ صومالیہ دو حصوں میں تقسیم ہے. صومالی لینڈ ہے جو بڑے عرصے سے کوشش کر رہا ہے، جو بریک اوے کے بھی اپنے کو ریکگنائز کروائے. تو کس نے ریکگنائز کیا؟ سب سے پہلے اسرائیل نے ریکگنائز کیا. اس پہ تمام مسلمان ملک جو ہیں، لاٹ آف مسلم کنٹریز، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی اور کہا کہ دس از ان ایکسیپٹیبل. دوسرا ہم نے دیکھا ہے کہ ایران میں پچھلے آج 13 دن ہیں، ایران میں ایک شروع ہے پروٹیسٹ، اور جو پروٹیسٹ شروع ہے وہ 13ویں دن میں ہے، اور دن کو بھی ہوتا ہے رات کو بھی ہوتا ہے. دن کو از ریلیٹیولی پیسفل، رات کو ذرا وائلنٹ ہو جاتا ہے. جو وہاں لوگ ہیں ان سے بات کریں تو یہ پتہ چلتا ہے. اب یہ لگا پچھلے 4-5 روز میں کہ اچھا یہ تو اب کچھ ہو جائے گا. ایرانین جو رجیم ہے اس کو، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی بول پڑے امریکی صدر کہ جی اگر آپ لوگوں کو ماریں گے تو وی ول کم ٹو یور ہیلپ. وہ چھوڑ دیں کہ غازہ میں اور ویسٹ بینک میں میسیکر ہوتا رہے تو اسرائیل کو شاباشی ملتی ہے. تو اینی وے اب اس سچویشن میں آج ہم بات کریں گے، بعد میں پاکستان کی سیاست پہ بات کریں گے، لیکن اس وقت وی ہیو اے گڈ پینل ود اس، اے کمپیٹنٹ پینل، جو ہم سے بات کریں گے ایران کی سچویشن پہ. کیا جو ایران کی سچویشن ہے، جو اندر کے معاملات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، انفلیشن ہوئی اور یہ معاملات ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹرنل اس کا فیکٹر ہے اس میں
کیا کیا محرکات ہیں اور کیا یہ ایران کو اور ایران کی جو اس وقت کی موجودہ رجیم ہے اس کو کیا ڈی اسٹیبلائز کر سکتے ہیں, اوور ٹرن کر سکتے ہیں. شہنشاہ آف ایران کے جو بیٹے جو امریکہ میں بیٹھے ہیں, واشنگٹن میں بیٹھے ہیں, جو وہاں سے 1.5 اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور سوشل میڈیا کا کمال ہے کہ اس کو پھیلا دیتے ہیں, بٹ وی ڈونٹ سی مچ آف اے سپورٹ ان کی جو ہے ود ان ایران. بٹ اینی وے لیٹ می گو ٹو دا پینل. پروفیسر عدیل ملک یہ پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں, ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کی. بہت شکریہ عدیل آپ ہمارے شو میں آئے. اور یہ ایکچولی ویری فیو اسکالرز جو کہ پاکستان کے جو اسٹیٹ اور سوسائٹی وغیرہ ان دس ہول ریجن اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو عدیل ملک صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس. جان حسین جرنلسٹ ہیں, تہران میں بیسڈ ہیں فرام پاکستان. تھینک یو جان حسین, آپ کا بھی شکریہ. تو جان اگر آپ بہت یعنی ہمیں ویری کوئکلی ٹیل اس ان 2-3 لائنز کہ ایز وی اسپیک کیا سچویشن ہے تہران میں. جی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو 2-3 لائنوں میں اس کو سمرائز کر لوں. ایران میں جو پروٹیسٹ ہیں وہ انٹینسیفائی ہوئے ہیں تھرسڈے اور فرائیڈے کو, کیونکہ جو ریال ہے ان کا وہ دوبارہ جمپ کیا ہے, ٹریڈرز نے مارکیٹ کلوز کی. اس کے ساتھ ساتھ وائلنٹ ایکٹس جو وائلنس ہے وہ بڑی ہے. بسیں جلا دی گئی ہیں, فائر بریگیڈ جلائی ہیں, لوگوں کی گاڑیاں جلائی ہیں, مسجدوں کو جلایا گیا ہے, بینکس کو جلایا گیا ہے, گورنمنٹ بلڈنگز کو جلایا گیا ہے. تو بالکل پاکٹس میں وائلنس ہوتی ہے, اور جیسا کہ آپ نے بالکل صحیح اسیس کیا, رات کو وائلنس زیادہ ہوتی ہے, دن میں جو ہے وہ وائلنس کم ہوتی ہے. آرمڈ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں ہمیں ماسک پہنے ہوئے, جو گنز لے کے باہر ہوتے ہیں اور باہر جا کے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. سو دس از دا سچویشن فار ناؤ. ابھی ایرانی پولیس نے بیان دے دیا ہے کہ ان رائٹرز کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کریں گے. مطلب ڈیل کریں گے کیا مانے کہ زیادہ سختی کریں گے؟ جی ڈیل کریں گے ایز ان وہ ان کو بالکل سختی کریں گے اور ان کو پکڑیں گے, کلیمپ ڈاؤن کریں گے. اور پورا کل رات یہ سارے ایرانی فونز کے اوپر یہ میسج چلا دیا گیا ہے کہ دیکھیں یو آر پروٹیسٹنگ اٹس فائن, بٹ جو لوگ رائٹنگ کر رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ نہ کرے, کیونکہ اب جو ہے وہ کلیمپ ڈاؤن ہوگا, بڑا سیریس کلیمپ ڈاؤن ہوگا, اور ہونا شروع ہو گیا ہے آج. اس کی کس طرح سے نشاندہی کریں گے؟ واٹ آر دا سائنز آف جو کلیمپ ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں آپ, سیریس کلیمپ ڈاؤن؟ سیریس کلیمپ ڈاؤن کی سائنس یہ ہے کہ دیکھیں جو ہاٹ سپاٹس ہیں جہاں پہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ بسیج کو اور پولیس کو لگایا جاتا ہے, وہاں پہ مانیٹرنگ ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ماسک پہنے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ نشاندہی جو ہے وہ اب نارملائز ہو رہی ہے کہ ماسک پروٹیسٹرز اور ان ماسک پروٹیسٹر, اور ماسک پروٹیسٹرز جو ہے وہ یوزلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں رائٹ کرنے کے لیے. ان کو پکڑا نہیں جاتا صرف اس بیسس پہ کہ وہ ماسک پہنے ہوئے, بلکہ ویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی چیز سٹارٹ کریں اور اس کے بعد پولیس ان کو انگیج کرتی ہے. یا تو اسی وقت انگیج کرے گی پولیس, یا تو بعد میں تھرو کواڈ کاپٹرز ان کو مانیٹر کر کے پولیس آئیڈینٹیفائی کر کے بعد میں ان کو جو ہے وہ اریسٹ کرے گی, یا ان کے خلاف جو بھی مقدمہ ہے وہ درج کرے گی. ٹھیک. عدیل آپ یہ بتائیے گا, یو اسٹڈی آبویسلی فائنینس اور پولیٹیکل اکانومی اور اسٹیٹ اور تمام, پلس جو اس وقت گلوبل سچویشن ہے, تو اس میں یہ بہت بڑی ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ ایران میں جنرلی حالات فائنینشلی اکنامکلی کافی مشکل حالات ہیں عام شہری کے لیے. تو وہاں ایک آپ کو لگتا ہے کہ ایک جینوئن ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ڈبیٹ ہے کہ جی ایجنٹس ہیں, گاہے بگاہے آپ کو پتہ چلتا ہے ایجنٹس ہیں. تو اب یہ جو بات کہی جاتی ہے ایجنٹس کی, اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی ایگزیجریشن ہے؟ دیکھیں اب یہ کہنا تو مشکل ہے میرے لیے کہ وہ واقعی ایجنٹس ہو گئے کہ نہیں, لیکن جس طرح میں ایک بڑے پیرائے میں دیکھ رہا ہوں جی وہ یہ ہے کہ ایران اس وقت ایک 2 فرنٹ وارفیئر میں انوالوڈ ہے. ایک باہر سے پریشر آ رہا ہے, اور وہ پریشر جو ہے وہ اکنامک سینکشنز کی صورت میں آ رہا ہے, اور ایک جو ملک کے اندر داخلی سطح پر لوگوں کو سیریس معاشی مسائل کا سامنا ہے, اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو اب جب تک سینکشنز رہیں ایران پہ, اس میں ایک طرح کی ان ریٹن ایک کہانی تھی کہ باہر سے سکویز تھا, سینکشنز تھیں, لیکن ملک کے اندر IRGC ایرانین ریولوشنری گارڈز اور بڑے جو ادارے ہیں اور ملک کے اسٹیٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اکانومی کو مینیج کرتے تھے, اور وہ سینکشنز کے نتیجے میں ایک ایڈمنسٹریٹو اکانومی آتی تھی کہ قیمتوں پہ کنٹرول ہے, باقی ہے. تو لیکن وہ جو اکنامک بفر ہے, یہ جب سے ٹرمپ صاحب کی پچھلی حکومت آئی ہے تو جو میکسیمم پریشر کیمپین شروع ہوئی ہے, اس نے اس اکنامک بفر کو جو رجیم کے پاس تھا وہ سکویز کرنا شروع کر دیا.
اس کے نتیجے میں جو ایران کا جو متوسط طبقہ ہے جس کو مڈل کلاس کہتے ہیں وہ 17% شرنک ہوا، اور جو ابھی لیٹسٹ پروٹیسٹ ہوا ہے اس میں ظاہر ہے جو ریال کی قیمت ایک دم سے پلنج کی ہے۔ اب اس کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ اثر یہ ہے کہ جو ایرانین حکومت ہے، جو وہاں کا حکومتی نظام ہے، اس کے دو بڑی سوشل بیسز ہیں، کنسٹیچوئنسیز ہیں۔ ایک اس میں یہ جو اسٹیٹ کے بڑے بڑے آرگنز ہیں اور ان کے ساتھ لوگ ملے ہوئے ہیں، بنیاد مستحفظہ اور یہ جو چیریٹی کے انسٹیٹیوشنز ہیں، IRGC ہے، لیکن مڈل کلاس ہے اور لوور مڈل کلاس ہے خاص طور پہ۔ تو اب یہ جو سوشل، یہ جو سینکشنز کا جو میکسیمم پریشر آ رہا ہے، اس نے ایرانین رجیم کی یہ جو پلرز تھے، جو سوشل بیسز تھی، ان کو جا کے وہ ہٹ کر رہا ہے، اور یہ سب باہر والوں کی ایما کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی اسرائیل، امریکہ، انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم اس طرح سے سکویز کر رہا ہے بڑے ٹارگیٹڈ انداز میں کہ جو ایران کی حکومت کی جو سوشل بیسز ہیں، جو ایسے طبقے ہیں جو اس کی جن کی حمایت ہے، ان طبقوں کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ اچھا عدیل، چنانچہ سوری، جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ ٹوٹ جی، گیا تقریباً۔ اچھا عدیل، یہ آپ نے بڑی دلچسپ اور یعنی بڑا کنونسنگ آپ نے پورا ایکسپلین کیا، لیکن یہ ناظرین کو یہ سمجھائیے گا کہ یہ جب آپ سینکشنز کیا کوئی بڑی اسپیسیفک لگی ہیں پچھلے 2 مہینے میں سینکشنز، جس کی آپ نے کہا نا کہ سکویز کر دیا ہے؟ نارملی آپ کہتے ہیں جب سینکشنز لگتے ہیں، ایک تو خیر پرانی سینکشنز چل رہی ہیں، درینا ہیں، کون سی نئی سینکشنز ہے اور کون سی ایسی سینکشنز ہے کہ فوری طور پہ اس کا اثر ہوا ہے؟ کیونکہ یہ جس طریقے سے اٹھان ہوئی ہے اس وائلنس کی، اس پروٹیسٹ کی، وہ تو لگتا ہے بظاہر کہ اٹس آل ویری سڈن۔ دیکھیں، اب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں بلڈ اپ ہوتی رہتی ہیں، اور پھر سڈنلی جب یہ پریشر آتا ہے ایکسچینج ریٹ پہ، تو وہ آپ آرٹیفیشلی مینٹین رکھتے ہیں اور سڈن پریشر سے وہ ٹوٹ ٹھیک، سکتا ہے۔ میرے خیال میں اس میں جو یہ سیکنڈری سینکشنز لگی ہیں، جو بیسکلی ایران کا یعنی کوئی بھی انسٹیٹیوشن، فائنینشیل، بینکنگ، اینی ادر انسٹیٹیوشن جو ایران کے ساتھ کام کرتا ہے، تو امریکہ کے جو سینکشن ان کے اوپر ہے، وہ باقی دنیا کے ادارے جو ایران سے ڈیل کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی وہ سینکشنز آ جاتی ہیں۔ اور پھر اب میں لیبنان کو اسٹڈی کرتا ہوں۔ لیبنان میں جو وہاں کا سینٹرل بینک ہے، اس میں آپ سمجھیں کہ بالکل ایک زومڈ ان طریقے سے، بالکل ایک کلوز پکچر کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹرانزیکشن کہاں جا رہی ہے، کون سے انٹرسٹ گروپس اس سے بینیفٹ کر رہے ہیں، اس لیول پہ اسکویز کیا جا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو ایران کے آگے انفلوئنس تھا سیریا میں اور لیبیا، لیبنان میں، عراق میں، اس میں بہت سارے انفارمل نیٹ ورکس ہیں جو سسٹین کرتے ہیں ایرانین رجیم کو بھی۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایران ان کے تھرو اپنا انفلوئنس پروجیکٹ کر رہا ہے، جو ضرور کرتا ہے، لیکن یہ جو انفارمل نیٹ ورکس ہوتے ہیں اسمگلنگ کے، دوسرے، اس سے رجیم کو فائنانسز بھی آتے ہیں۔ تو جو ہی اسرائیل نے ان کو توڑا، اور خاص طور پہ جو لبنانی فائنینشیل سسٹم 2019 میں کلیپس ہوا، اس کے بعد سیریا پہ بھی پریشر آیا، اور یہ پورے سارے انفارمل نیٹ ورکس۔ اچھا یہ بتائیے عدیل، ذرا بتائیے گا، دس از انٹرسٹنگ، مجھے بتائیں کہ یہ سینکشنز تو آپ کو معلوم ہے کہ دیر اولڈ سینکشنز، اور جتنا مائنیوٹلی اور مائکروسکوپک لیول پہ جا کے ایرانین اینی کائنڈ آف فائنینشیل انگیجمنٹ، اینی فائنینشیل بزنس ٹرانزیکشن، آپ کو پتہ ہے ایک ایک ملک کو کیا ہوا ہے، انڈر دا مائکروسکوپ ڈالا ہوا ہے، میگنیفائنگ گلاس کے، چیک کریں کہ جی پاکستان سمیت۔ تو یہ تو نئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ جو بات فرما رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی جب اسرائیل نے لیبنان کی تباہی مچائی ہے، سیریا کی مچائی ہے، تو وہاں جو خالی انفلوئنس پولیٹیکل اور سیکیورٹی نہیں تھا، یہ فائنینشیل بھی فائدہ مل رہا تھا ایران کو، کچھ سسٹیننس تھی، وہ ختم ہوئی ہے۔ ڈو آئی انڈرسٹینڈ یو کریکٹلی؟ جی بالکل، یہ بھی اس میں ایک فیکٹر ہے، لیکن اب ظاہر ہے یہ ملٹی پرونگڈ ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ یو اے ای نے بھی سکویز کیا ہے۔ یو اے ای ایک بہت بڑا انٹری پورٹ سینٹر ایران کے لیے، ایرانین گوڈس جو باہر جاتی تھی، تو پچھلے 2-3 سالوں سے وہ بھی بہت زیادہ سکویز ہو رہا ہے۔ ٹھیک، تو الٹیمیٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو رجیم کی کنسٹیچوئنسیز ہے، جس پہ بازار کا سیگمنٹ ہے، بالکل آپ بالکل، ریولوشن کو نہیں سمجھ سکتے وداؤٹ دا جب بازار، تک بالکل صحیح، ایرانی بازار کی بے جو شک۔ ہوتی۔ اس وقت بازار سکویز ہو رہا ہے اور بازار پروٹیسٹ میں آ رہا ہے، یہ بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ بازار از ناؤ پارٹ آف دا پروٹیسٹ، آپ کہہ رہے ہیں؟
That's right. اچھا تو یہ ایکسٹرنل دیکھیے جان یہ جو بتا رہے ہیں عدیل ہمیں بڑے اچھے زبردست طریقے سے کہ ایکسٹرنل تو یہ تمام فائنینشیل ڈائمینشن جو کرٹیکل ہے سو اس میں جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایجنٹس ہیں باہر کے ایجنٹس یہ سب تو اس کے حوالے سے رجیم کیا کہہ رہی ہے یعنی کہ کس طرح سے نشاندہی ہو رہی ہے یعنی ایک جنرل گفتگو میں بات ہو رہی ہے ایکوزیشنز ہیں یا انہوں نے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کی ہے بات کی ہے یا وہ پبلک میں کچھ نہیں آ رہا؟ جی پہلے تو عدیل صاحب نے بڑا ہی اینالائزڈ اٹ ویری ونڈرفلی بہت اچھے طریقے سے اس کو اینالائز کیا. اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں دیکھیں سینکشنز کی وجہ سے ایران کے بلیک مارکیٹ یہاں پہ بڑی ہے اور بیچ میں ٹریڈرز پاور بروکرز بیٹھے ہوئے جو آئل کی ڈیلنگ کرتے ہیں ایران کے لیے ایکسپورٹ کرتے ہیں دبئی میں بیٹھے ہوئے ہانگ کانگ میں بیٹھے ہوئے ہر سال وہ پیسے بھیجتے ہیں ایران میں بفور دا بجٹ. اس دفعہ انہوں نے پیسے نہیں بھیجے اینڈ دا اماؤنٹ بٹوین 50 بلین ٹو 200 بلین ڈالرز پورے سال کا جو ایکسپورٹ جمع ہوتا ہے وہ بلاک ہوا تھا اس وجہ سے ایک دم سے. اب آئے ٹویٹس کے اوپر نہیں ایک سیکنڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سال جو آنا تھا پیسہ جو آئل ایکسپورٹس کا یو اے کے تھرو ہوتی ہیں وہ پیسہ نہیں آیا از دس واٹ یو آر سیئنگ؟ یس اچھا چلیے آگے چلیں جی. جو ٹویٹس ہیں پومپیو صاحب کا فار ایگزامپل ٹویٹ آیا کل اور بتایا انہوں نے کہ موساد کے ایجنٹس جو ساتھ ہیں ان کو بھی ہم کہتے ہیں گڈ لک اور موساد کا بھی ٹویٹ آیا اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ صاحب کو بھی ٹویٹ آیا. تو یہ ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ آرٹیکل 2 جو آرٹیکل 2 ہے یو این چارٹر کا وہ انفرنج ہو رہا ہے سوورنٹی کا اور انٹرفیئرنس یہاں پہ ہے. لوگوں کی کنفیشنز بھی آئیں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی گورنمنٹ تو بولے گی کہ کنفیس کیا لوگوں نے مجبوراً کنفیس کیا لیکن جو انفراسٹرکچر ہے اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. اس وقت ایران میں انٹرنیٹ کمپلیٹلی بلاکڈ ہے. کس طریقے سے ویڈیوز آ رہی ہیں کس طریقے سے عام لوگ دیکھیں تصور نہیں ہے ایران کے اندر کے گنے لے کے لوگ جو ہے وہ روڈوں پہ گھوم رہے ہیں تو کس طریقے سے عام اسمگل ہو کے لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچ رہے ہیں. اس کے پیچھے ایک بہت کمپلیکس انفراسٹرکچر ہے جس کو اسٹیٹ ہیلپ کے ساتھ ہی بائی پاس کیا جا سکتا ہے کیا یا تو اسرائیل ہو یا یونائٹڈ اسٹیٹس ہو یا کوئی اور ہو. بہرحال تو کلیئر سائنز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کنفیشنز بھی ہیں لوگوں کے اور آرمڈ ریزسٹنس بھی کردستان میں فار ایگزامپل شروع ہو گئی ہے. تو یہ ساری مجاہدین خلق فار ایگزامپل ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں دوبارہ. تو یہ سب جو ایک ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں وہ obviously they point towards foreign interference and foreign interference تو اب بہت ہی زیادہ blatantly بہت ہی زیادہ openly قبول بھی کر لیا ہے فورن پلیئرز نے. جی اسرائیل کا تو ایک کمپلیٹ obsession ہے. کنکلوڈنگ سینٹینس فرام یو عدیل کے اگلے 2-3 ہفتوں میں ڈو یو سی کہ یہ جو رجیم ہے اٹ ول سروائیو دس پریشر؟ میرے خیال میں سروائیو کر جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بہت بڑی کوئی ڈیفیکشن نہیں ہے رجیم کے اندر اور دوسرا یہ کہ کوئی آرگنائزڈ اپوزیشن نہیں ہے کوئی ایسا آلٹرنیٹیو نہیں لیکن ہم ایک ڈیڈ اینڈ کی طرف جا رہے ہیں انکریزنگلی ایک ڈیڈ اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. اور گیون کہ انہوں نے جون میں کس طریقے سے لوگوں کو اڑانا شروع کیا تھا سائبر اٹیکس کیے تھے کیا کیا نہیں انہوں نے کیا تھا تو دیٹ ڈینجر اسٹل ریمینز. عدیل جی وہ اچھا بہت جی سوری کہیے گا. جی میں یہ کہہ رہا ہوں جان صاحب نے بھی ٹھیک کہا کہ ظاہر ہے ایک تو سینکشنز کے تھرو پریشر ہے اور دوسرا جو انفلوئنس کر رہے ہیں انفلٹریشن کے تھرو. ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں آنے کا. ناظرین آپ کمپریہنسولی بات سنی ایران کے حوالے سے تو ایران یقینی طور پہ ایک بڑے مشکل وقت سے گزر رہے. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں اور یہ بھی کوئی اٹس ناٹ اے کوشچن اینی لانگر کہ اگر انٹرنل پریشرز جینون ہے اور انٹرنل جو رسپانس ہے وہ جینون ہے تو ایکسٹرنل جو ہاتھ ہے اس کا بھی رول ہے اس میں بہت بڑا. بریک لیتے ہیں ناظرین پھر اپنے ملک کی طرف آتے ہیں. وی ول سی کہ پی ٹی آئی نے کراچی میں جو ان کا پہلے ویلکم ہوا جو وہ پلان کریں کراچی میں اور لاہور میں بھی آج کیا ہوا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین اب بات کریں گے کراچی کے حوالے سے اور سندھ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کے پی کے سی ایم گئے اور کل بہت ایک خوش آئین بات تھی اور ایک بڑا ایک سوچی سمجھی یقینی طور پہ ان کی حکمت عملی کیا کہیں رسپانس تھا. اٹ واز ویری پازیٹیو. آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے ان کو ریسیو کیا گیا. کیبنٹ کے منسٹر گئے سینئر منسٹر گئے اور ان کو جس طریقے سے ملے اور دیٹ ہیز سیٹ دا ٹون فار دس انٹریکشن ان سندھ.
اور ایک اور جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی کہ وہ کتنا اکاموڈیٹ کر رہے ہیں کے پی کے جو گئی ہے کیبنٹ لیڈ بائی دا سی ایم. مثلا اجازت انہوں نے کہا جی ہم نے جنا باغ میں کرنا ہے جلسہ, تو انہوں نے لکھ دیا, سندھ گورنمنٹ نے کہا جی ہم نے اسلام آباد سے اجازت مانگی ہے اور ابھی اجازت نہیں ملی, تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اندر تو نہیں جا سکتے کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو جنا باغ ہے اس کا کنٹرول ہے, لیکن آپ جنا باغ کے باہر جو سڑک ہے آپ اس پر کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ کمیونیکیٹ ان کو کر دیا تھا, لیکن اچھا یہ بہت ہوا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے فائنلی فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اجازت دے دی کہ جی آپ جنا باغ میں کر لیں جلسہ. تو یہ دیکھیے اتنی ایک جو رویہ ہے اس سے فرق کتنا پڑتا ہے. اور پولیٹکس میں کمپٹیشن تو ہوتی ہے, بٹ کمپٹیشن پھر کس نوعیت کی ہوتی ہے, پھر ایک اچھا ماحول ہوتا ہے, کشیدگی کم ہوتی ہے. اس وقت تو اگر آپ یہ سندھ ان کے پہنچنے سے پہلے آپ دیکھیں تو ایک دم سے خود گھبراہٹ ہوتی کہ کتنے لڑائی جھگڑے, کتنی کشیدگی, کس طرح کی سٹیٹمنٹس. تو یہ جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے 24 گھنٹے میں اور جو آگے ہونے والے اس پر بات کرنے کے لیے ناظرین ہمارے ساتھ سندھ کے پاکستان کے موسٹ سینئر جرنلسٹ جو کہ سیاست کو 2-3 دہائیوں سے بڑی قریب سے دیکھ رہے ہیں, ہی از بیسڈ ان کراچی, مظہر عباس صاحب ہیں. مینی انٹروڈکشنز رپورٹ کارڈ کرتے ہیں, ایڈیٹر رہے ہیں, کالمنسٹ ہیں, اینکر ہیں. تھینک یو مظہر فار جوائننگ اس. اور حفیظ اللہ نیازی صاحب ناظرین سینئر جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں. شکر حفیظ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور رانا احسان افضل صاحب ہیں, کوآرڈینیٹر ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان, پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں. بہت شکریہ رانا افضل صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو مظہر یہ بتائیے گا کہ آپ اس کو کس طریقے سے ان تمام معاملات کو انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں نسیم, پچھلے 24 گھنٹے میں جو ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھی جب سے کے پی کے چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب آئے, کراچی آئے, اور ظاہر ہے کراچی میں ان کا استقبال سعید غنی صاحب جو سینئر منسٹر ہیں انہوں نے کیا, اور ظاہر ہے بہت کلیئر میسج تھا. اور اس سے پہلے بھی جب سلمان اکرم راجہ کراچی آئے تھے تو ایک تقریب میں چیف منسٹر سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی, اور چیف منسٹر نے یہ آفر بھی کی تھی, اور بلکہ یہ بھی آفر کی تھی کہ اگر ان کے پی کے سہیل آفریدی صاحب کے پاس وقت ہو تو ہی از موسٹ ویلکم ٹو دا سی ایم ہاؤس. اب مجھے پتہ نہیں اس کی کیا سچویشن ہے. کل میٹنگ کا ذکر تو ہوا ہے کہ ہوگی میٹنگ. جی وہی میں کہہ رہا ہوں. اور اس کے بعد وہ ظاہر ایک بڑے جلوس کی شکل میں پھر پریس کلب آئے, پریس کلب میں میٹ دی پریس, ادھر بھی کوئی ہم نے دیکھا کہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی. اور پھر ان کی شیڈیول میں حیدرآباد سوائے اس کے کہ وہ غالباً اسٹاک ایکسچینج وہاں جو چیمبر یا اسٹاک ایکسچینج جانا چاہ رہے تھے وہاں نہیں ہوا. ادروائز جیسے اب کل کا جلسہ ہے, پھر آج حیدرآباد گئے تھے, منڈے کو کراچی بار ایسوسی ایشن سے ان کا یا ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے ان کا خطاب ہے. تو اہم امپورٹنٹ یہ ہے, اور یہ بڑی اچھی خبر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی این او سی دے دیا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت ہی, اور مجھے صرف اس چیز پہ حیرانگی ہے کہ پنجاب میں بھی اگر یہی ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کیا جاتا تو میرا خیال پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے آتا ہے. اور پیپلز پارٹی کو بالکل اور سندھ گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے لائے. آفریدی صاحب نے بڑا جلوس نکالا, ریلی نکالی, پھر انہوں نے جو بات کی میٹ دی پریس میں اور ادروائز بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو, بھٹو صاحب کو, بے نظیر بھٹو کو, ان کو بھی پریس کیا, اور کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ اس حوالے سے کم کنٹروورشل ہو. اور باقی تو چیزیں ظاہر ہے ان کے پولیٹکس کا حصہ ہوتی ہیں, لیکن یہ جو اب تک کی سچویشن ہے اس میں میرا خیال ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا بھی, اور اب تو کیونکہ وفاقی حکومت نے بھی اجازت دے دی ہے, تو میرا خیال ہے ایک بہت ہی پازیٹیو میسج جانا چاہیے سب جگہ. جی تو نیازی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو نیازی صاحب اس سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں, میں چاہوں گی کہ ہمیں رانا احسان افضل صاحب بتائیں کہ کراچی میں جس طریقے سے ہم ڈیولپمنٹس کی بات کر رہے ہیں تو پنجاب میں کیوں تھا کہ اس طریقے سے ہو نہیں پایا, اور وہاں کیوں اتنی کشیدگی ہوئی, اور وہ کلیئر ہے جس طریقے سے ان کو ریسیو کیا گیا جو اسمبلی میں ہوا, تمام معاملات ہمارے سامنے. جی احسان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پنجاب میں بھی جو سہیل آفریدی صاحب ہیں چیف منسٹر, ان کو بالکل پروٹوکول کا بندوبست ان کا کیا گیا تھا. پرابلم وہاں سے ارائز ہوا جب انہوں نے اسمبلی آنا تھا, اور جو سیکیورٹی کے حوالے
میں سے جو انہوں نے پہلے جو لسٹ ہمیں دی وہ 35 بندوں کی دی، لیکن پھر جو لوگ آئے اس میں 100 کے قریب بندے تھے، اور کچھ لوگوں کے پاس وہ آئیڈینٹی بھی اپنی انہوں نے غلط بتائی، اور جب سیکیورٹی کنسرنز کے حوالے سے ان لوگوں کو روکا گیا تو وہاں پھر جو ریاکشن ان لوگوں نے دکھایا اور جو ایک وہاں ماحول بن گیا، پھر جس طرح کی گفتگو کی، وہاں سے پھر معاملات جو ہیں وہ بگڑے، اور سیکیورٹی کی کنٹرول کرنے کی وجہ سے وہاں جو ہے وہ ایشو بنا۔ تو یہ غلطی جو ہے وہ ان طرف سے ہوئی کہ جو اگر وہ 100 بندے کی لسٹ دے دیتے تو اور ان کی آئیڈینٹی اگر پراپرلی مینشنڈ ہوتی تو اس طرح کا ایشو نہ آتا، لیکن کیونکہ ایسا نہیں کیا گیا اور جو ہے تو یہ معاملہ بنا۔ دیکھیں بات یہ کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ کوئی حکومت کی طرف سے نہیں بڑھایا جاتا رہا۔ خان صاحب کی اگر 970 ملاقاتیں ہوئی ہیں تو جس طرح کی وہ ٹویٹس کرتے رہے یا جس طرح کے انہوں نے فتوے لگائے میر جعفر میر صادق کے، یا وہ جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں یا جو گفتگو جو ان کے چیف منسٹر کرتے رہے، ٹیمپریچر وہاں سے بڑھتا ہے۔ تو ابھی بھی دیکھیں وفاق نے تو اجازت دے دی، لیکن اب یہ تو دیکھا جائے گا نا کہ وہ گفتگو کس طرح کی کرتے ہیں۔ اگر وہ گفتگو ہی نیگیٹو کریں گے اور اس کے نتائج آپ کو دیکھیں، اب میں اگر آپ کو یاد کراؤں کہ 26 نومبر کو یا 24 نومبر کو پچھلے سال جب یہ لوگ پچھلے سال جب یہ لوگ آئے اسلام آباد میں، انہوں نے دھاوا بولا تو ان کو حکومت نے تو اجازت نہیں دی تھی، لیکن پھر یہ عدالت میں گئے اور عدالت نے بھی ان کو اجازت نہیں دی تھی کہ یہ اسلام آباد انٹر کرے۔ تو ٹیمپریچر ہم نے نہیں بڑھایا، ٹیمپریچر ہم ہمیشہ کم کرنے کی بات کرتے ہیں، ٹیمپریچر پی ٹی آئی نے بڑھایا، اور ابھی اچھی بات ہے، دیکھیں اگر ان کو کوئی اچھے طریقے سے ویلکم کیا جا رہا ہے تو اچھی بات ہے۔ اب جس طرح لبرٹی وہ گئے تھے لاہور میں تو وہ اسکیجول میں بھی نہیں تھا، نہ اس کی کوئی اجازت دی گئی تھی، تو آل آف اے سڈن اگر وہ کوئی موومنٹ کرنا چاہیں ایسی جس سے کوئی سیکیورٹی کا کنسرن بن جائے تو اس کو پھر آبویسلی گورنمنٹ نے دیکھا۔ ٹھیک جی نیازی صاحب، آپ نے دیکھا پنجاب بھی دیکھا اور سندھ بھی دیکھا، اور دو مختلف آپ دیکھ رہے ہیں جو اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ رانا احسان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں پی ٹی آئی کا قصور تھا سراسر جو پنجاب میں ہوا، اور سندھ میں تو بہرحال مظہر جو ایکسپلین کریں ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ نسیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کو اس سے بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے تھے اور بہتر جیسچر دے سکتے تھے، اور جو کچھ کورس میئرز لیے وہ اوائڈ کیے جا سکتے تھے، ان کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ لیکن یہ سلسلہ ایک عرصے سے چل رہا ہے اور چلتا آ رہا ہے کہ جی کنٹینر کھڑے کر دو، جی راستے بند کر دو، جی پچھلے 15 20 25 سال سے تو میرا خیال میں یہ جو جب سے شروع ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اصل میں جو بات ہے کہ وہ جو رانا احسان افضل صاحب بتا رہے ہیں اس کو ایک آپ اس طریقے سے آپ کیوں نہیں دیکھتے کہ جب یہ پنجاب کی طرف آ رہے تھے سہیل آفریدی صاحب تو آپ نے ان کی لینگویج سنی تھی کہ کرتے نا کراچی کے لیے اختیار کرتے کہ ہم فارم 47 کی حکومت ختم کرنے جا رہے ہیں، کہہ کے جاتے کیا کہا انہوں نے، کہتے وہاں تو فارم 47 کی حکومت ہی نہیں ہے۔ بڑا اچھا کیا، بالکل صحیح ہے، لیکن آپ کسی حکومت میں جائیں اور آپ جیسچر دے کے جائیں اور پریس کانفرنسز کر کے جائیں۔ آپ نے وہ تقریریں ذرا نکلوا دیں لاہور چلنے سے پہلے 2 دن پہلے جو انہوں نے تقاریر کی، جو انہوں نے تضحیق کا میز فکرے کہے، لیٹر لکھا، پھر لیٹر کا جواب آیا نہیں آیا، پھر بھی پنجاب اسمبلی کے اندر ان کو پراپر انہوں نے کہا کہ ہم نے جانا ان کے آ جائے لسٹ آ جائے۔ اب اس کے اندر آپ نے دیکھ لیا تفصیل کو، تفصیل جو ہے مجھے نہیں پتا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، کوئی کرا لیں، لیکن اگر ایسے لوگ ہیں کہ جس کے اندر جو اسپیکر پنجاب اسمبلی احمد خان صاحب نے پریس کانفرنس میں بتایا اور جو انہوں نے جس طریقے سے پوری ہر چیز دھجی اڑائی، دیکھیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ سانو مرن کا شوق بھی سی، کوئی پنجابی حکومت نے بھی ظلم کیا ہوگا۔ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ پنجاب حکومت کے اس کے باوجود آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو جب یہ کھلی چھٹی دیتے، دیکھو پشاور میں نے کیا کر لیا ہے، کتنا بڑا جلسہ کر لیا، وہاں سے آغاز کیا تھا، پھر کوہاٹ گیا، اس کے بعد کیا کر لیا ہے۔ اب کراچی کوئی جلسہ ایسا ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے، ناممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ایک اور بحث ہے نہ کہ ہمارا موضوع ہے کہ جب عمران خان صاحب خود اپنی ولولہ انگیز قیادت میں لوگوں کو نہیں نکال سکے، 25 مئی کو اسلام آباد 2022 میں 30 لاکھ بندہ لانا تھا اور 3000 بندے نہیں لا سکے تھے، تو سہیل آفریدی پہ اکتفا کرنا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں،
اور اس طریقے سے تحریک انصاف والوں کو میں نے تو میرے پاس آئے ہیں, میں نے کہا دیکھیں آپ جب آ رہے تھے نا کیا اچھا ہوتا, آپ اچھا جسچر دیتے, آپ نے دیا جسچر. شرجیل میمن صاحب کی 3 دن پہلے کی پریس کانفرنس کتنی سخت تھی, لیکن جب پی ٹی آئی والوں نے کانٹیسٹ نہیں کیا تو انہوں نے بھی نرمی اختیار کر لی. یہ پرسوں چوتھ ان کی لائیو پریس کانفرنس شاید آپ نے بھی دیکھی ہو, وہ بڑی سخت کی. انہوں نے کہا یہ ہر جگہ آگ لگانے آتے ہیں, سندھ میں ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. ان کو ساری اپریہنشن یا ساری ایک جو تھے جو چیزیں تھیں اکاؤنٹ فار کی جو ممکنہ صورتحال سے 2-4 ہونا پڑا ہے. تو یہ حقیقت ہے. باقی حقیقت یہ ہے کہ میں لاہور میں رہتا ہوں, آپ میں سے کوئی نہیں ہے. لاہور کے اندر کسی کو کانوں کان ہی خبر نہیں تھی. اب اچھا ضعیف صاحب آئے ہوئے ہیں, انشاءاللہ میری کل بھی ملاقات ہوئی ہے, انشاءاللہ کل صبح پھر انشاءاللہ ناشتے میں میری ان سے ملاقات ہوگی. لیکن یہ کہنا کہ لاہور کے اندر کوئی ہلچل مچی ہوئی ہے, کوہرام مچا ہوا ہے, بالکل نہیں ہے. سہیل آفریدی صاحب آئے, میں بڑا ان سے ان ٹچ تھا, میرے سے وہ ساری ہم جو ہے ایک آدھ موقع پہ انہوں نے آنا بھی تھا میرے پاس, لیکن کوئی کوہرام تھا. لیکن ایک بات میں نے ضرور ایڈ کر دیں, جو سیاسی ایونٹس ہوتے ہیں نا وہ اپنے انہیں بینچ مارک ہوتے ہیں. 10 اپریل کو بے نظیر صاحب آئیں 1986, آج تک ذکر ہے. 30 اکتوبر کو عمران خان صاحب نے لاہور میں جلسہ کیا, آج تک ذکر ہے. 25 دسمبر کو جو ہے عمران خان صاحب نے کراچی میں کیا, الطاف حسین نے کیا. یہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے. ایوب خان نے آج سے 65 سال پہلے کے جی ایک 80 میل لمبا جلوس نکالا. تو اس لیے یہ نہ بتائیں کہ جی جلسے کرنے کے کوئی رکاوٹیں ٹوٹ جاتی ہیں اگر کوئی بندے ساتھ ہو, عوام ساتھ ہو تو. ٹھیک, آپ کا بیسکلی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ رویہ جو آپ کہہ رہے ہیں پنجاب میں ان کے ساتھ وہ انہوں نے ان کا اپنا رویہ تھا ایسا جو کے پی کے سی ایم میں. تو ناظرین ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر ہم پینلسٹ کے پاس جائیں گے, منظر صاحب سے پوچھیں گے ڈز ہی سی اٹ ان دا سیم وے کہ یہ جو تھا رد عمل تھا پنجاب میں یا سیاست کی نوعیت اور تھی پنجاب کی بھی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مظہر یہ بتائیے گا کہ ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر. دیکھیے دو چیزیں تھیں جہاں سندھ میں کس طریقے سے پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے لایا گیا. پہلی چیز یہ کہ جیسے ہی پتا چلا کہ وہ سندھ کا دورہ کرنے والے ہیں, چیف منسٹر سندھ کالڈ ہم, بالکل, اور ان سے کہا کہ جی بہت آپ خیر مقدم کرتے ہیں, آپ آئیں, ہم آپ کو پورا پروٹوکول دیں گے, آپ کے ساتھ آپ آئیں گے. تو یہاں سے سلسلہ شروع ہوا اور پھر اس کو فالو کیا گیا. اگر ظاہر ہے پنجاب کے چیف منسٹر یا پنجاب کے سینئر منسٹر سہیل آفریدی صاحب کو یا ان کے کسی سینئر منسٹر کو فون کر کے بات کرتے, ایک ان کے جلسے یا جلوس کے لیے ایک وہ بنایا جاتا, مجھے نہیں پتا, آئی ایم ناٹ اویئر آف اٹ کہ ایسا کیا گیا نہیں کیا گیا, بیان کی حد تک تو رہا اس نے. تو فرام دا ڈے ون آلریڈی جب یہ ایک چیف منسٹر دوسرے چیف منسٹر سے بات کرتا ہے تو وہ پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے آ جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ بہت آبویس ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی سے خطرہ نہیں ہے. اربن سندھ کی جہاں تک بات ہے, اربن سندھ میں پی ٹی آئی کا چیلنجرز جو ہیں وہ یا تو ایم کیو ایم ہے یا جماعت اسلامی ہے. پیپلز پارٹی ایس سچ ان کی چیلنجر نہیں ہے ماں سوائے چند کانسٹیٹنسیز کے, کراچی حیدرآباد میں. اور باقی رولر سندھ میں پی ٹی آئی اس طریقے سے جو ہے پی ٹی آئی ان روڈز نہیں بنا پا رہی, اس میں نہیں بنا پائی. پنجاب میں صورتحال مختلف ہے. پنجاب میں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا بہت ڈائریکٹ کلیش ہے. لہذا پنجاب میں اگر بڑی ریلیز نکلتی, پنجاب میں اگر بڑا جلسہ ہوتا تو پی ایم ایل این کے لیے پرابلم ہو سکتی تھی. ظاہر ہے ابھی جیسے نیازی صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ نہیں نکلے, اب آپ نے کس طریقے سے بھی جو بھی ہے اگر آپ بالکل ایک فری ہینڈ دیتے اور اس کے بعد لیٹ دا پیپل جج, آپ کو پریس کانفرنس کر کے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی یا نہیں ہے کہ جی لوگ نہیں نکلے. لوگ خود دیکھ رہے ہیں نا کہ نہیں نکلے لوگ. تو چیز یہ ہے, یا جو پنجاب اسمبلی والا واقعہ ہوا, اب مجھے اس کی نہیں پتا, جو بھی ہے ان کی طرف سے بھی ہوگا, کیونکہ میں نے کہا نا کہ پنجاب واز اینڈ از دا بیٹل فیلڈ. اب پیپلز پارٹی کو لانگ ٹرم میں فائدہ یہ ہو سکتا ہے یہ اس جیسچر کی وجہ سے, اور آئندہ آنے والے, آپ کو اس سے پہلے پتا ہوگا کہ ایون گورنر کے پی جب اوت نہیں لے رہے تھے تو بلاول بھٹو نے ان کو انسٹرکشن دی کہ آپ جائیں اور اوت لیں. بے شک. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا چاہتی ہے جو ان کو آگے جا کے فائدہ پہنچا سکتا ہے.
تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان وہ اپنی بیانات تو چلتے رہتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک ٹیمپریچر نیچے آیا ہے، ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ قائم ہونے کی طرف جا رہی ہے، ابھی گئی نہیں ہے، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن سہیل آفریدی صاحب نے بھی جو کل پوری گفتگو کی، ہم نے دیکھا ان سے الگ بھی بات ہوئی، ان کا بھی رویہ جو تھا وہ بڑا مثبت تھا، اور سندھ گورنمنٹ کا رویہ بھی بڑا مثبت نظر آیا. بڑا مثبت تھا. جی ویری کوئک کامنٹ جی، رانا احسان آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب نے ہمیشہ ویلکم کی ہے، اور کوئی بھی صوبے سے کوئی آئے، لیکن جو ریٹرک اور جو بلڈ اپ پہلے بنایا گیا، وہ جو نیگیٹو شروعات کی گئی وہ سی ایم کے پی کے حوالے انہوں نے کی، اس کے باوجود ہم نے ان کا ایک انتظام کیا اور ان کے لیے پروٹوکول ارینج کیا، جس کو وائلیٹ پھر انہوں نے. ٹھیک، اوکے جی. جی نیازی صاحب، فائنل کامنٹ فرام یو. جی نہیں، بس یہی ہے جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے تو جب 8 فروری کو الیکشن ہوئے تو نیکسٹ ڈے زرداری صاحب کا بیان آپ کے سامنے ہے کہ ہم تو تحریک انصاف کو بھی آفر کریں گے کہ ہم تو ان سے ساتھ مل کے حکومت بناتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی مت بھولیں کہ پیپلز پارٹی کا ایک بیک ڈراپ پہ ایک ٹینشن بھی چل رہی ہے سیشن کے ساتھ، نہروں کے اوپر، این ایف سی کے اوپر اور صوبوں کے اوپر. اور یہ بلاول بھٹو صاحب لاہور میں آئے تھے، میری ملاقات ہوئی تھی اور اس کو جو ہے اسی تناظر میں تھی، اور یہی کوشچن میں تھا کہ جی آپ جو کیسے چلیں گے کہ جب آپ کس طرح کی ٹینشن چل رہی ہے. اور اسی تناظر میں یہ بات بھی ہوئی تھی کہ تحریک انصاف کے لیے ان کا ایک جیسچر اس وقت بھی تھا، ہونا بھی چاہیے، اور وہ ایک اور طرح کا جو سیٹ اپ ہے. باقی جہاں پہ جو ان کے پنجاب کی حکومت یا بسم سے اس لحاظ سے دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ میرا خیال ہے چیئرمین گوہر صاحب نے وزیر اعظم سے ہاتھ ملایا تھا تو تحریک انصاف نے اس کا کیا شروع کیا تھا؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملانے پہ تحریک انصاف کو سوشل میڈیا اس طرح ہیومیلیٹ نہیں کرتا. تو یہ ساری چیزوں کو آپ انکارپوریٹ کیے بغیر انالیسس آپ کا مطلب کہ یہ کہنا کہ کوئی ایک سائڈ کو بالکل اس کو کوئی کلین چٹ مل سکتی نہیں، کسی نے کوئی نہ کوئی جسچر کرنا تھا کیونکہ ان کو مل بیٹھ کے کرنا باتیں کرنی ہے. لیکن جو ان کے پاس ٹاسک ہے اس وقت سہیل آفریدی صاحب کے پاس وہ یہ ہے کہ جی موبلائز کریں اسٹریٹ، جو مسلم نون کی جو حکومت ہے اوپر نیچے اس کے بارے میں جتنا سخت رویہ اختیار کریں گے، جتنی سخت زبان استعمال کریں گے، یہ ان کے پولیٹیکل جو حکمت عملی ہے اس کا یہ بہت اہم حصہ ہے. جی یہ میرا خیال ہے کہ ایک گروپ کا یہ خیال ہے، اور آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں سینئر پارٹی میں جو کہتے ہیں مذاکرات کی طرف چلیں بہت حد تک، اور یہ بھی کہ مسیح میں آپ سے بات کروں جی جی اور یہ میں نے اور یہی میں نے کل اچک زئی صاحب سے کہا، دیکھیں اس سے کیا بڑی بدقسمتی ہو سکتی ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہے کوئی قصور نہیں ہے ٹھیک، اور سارے فیصلوں میں ان کو رہا کر دیا گیا ہے. وہ ڈر کے مارے، کس کے ڈر کے مارے نہیں نکل رہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہے ان کے اوپر یہ الزام لگائیں گے کہ سیشن نے ان کو چھوڑ دیا. پھر میں نے اچک زئی صاحب کو یہ بھی کہا، میں نے کہا میرا بیٹا جو ہے 10 سال کے لیے اندر ہے، میں نے اسی بیل کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اب ملنے کا کوئی امکان نہیں، لیکن مل گئی تو کہیں گے باپ نے جو ہے ملا کے بیٹے کو باہر نکلوا لیا. یہ بدقسمت پارٹی ہے، یہ اپنے ہی کسی نیریٹو کے شہر میں مطلع ہے اور پھنسی ہوئی ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں، مختلف اندر کیونکہ دھڑے بنے ہوئے ہیں اور مختلف سوچ ہے، اور یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو یہ کہتے ہیں بار بار کہ ہمیں چیئرمین سے یہ ملنے دیں عمران خان صاحب سے تاکہ ادھر سے کوئی لے کے آئیں لائن بیونڈ دا فیملی کوئی پولیٹیکل ملنے، بٹ بہرحال وہ تو another ایشو فار ڈسکشن. ناظرین یہ تو بات صحیح ہے جو مظہر نے بات کی کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی جو ہے ان کا ورکنگ ریلیشن شپ بالکل ہو سکتا ہے. اور یہ یاد رہے جیسے ابھی کہہ رہے تھے نیازی صاحب کہ جیسے الیکشن کے ریزلٹس آئے ہیں سامنے تو اعتزاز احسن صاحب اور ندیم افضل چند صاحب جا کے ملے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے، جس میں کہ یہ بیرسٹر گوہر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، بٹ بہرحال اس وقت پی ٹی آئی نے اس کو ڈکلائن کیا کہ کوئی کوآپریٹو ہم ریلیشن شپ نہیں رکھیں گے. دیکھتے ہیں سیاست ہے آگے وقت میں کیا ہوتا ہے. فی الوقت ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.